پاکستان کے مخیر حضرات کو ان کو میں درد دل سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھیں. ان کے لیے خوراک، خیمے، ادویات، کپڑے اور جو کچھ بھی اور نقد جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ آپ بہت بڑی آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام درد آشنا اور میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فرحانہ اویس. کہتے ہیں کہ زندگی چیلنجز کا نام ہے. جتنے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں اتنی ہی بڑی کامیابیاں بھی ملتی ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سیلاب زدگان کی تو ان کے چیلنجز ایسے ہیں کہ ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہے. ایک چیلنج سے نبٹتے ہیں تو دوسرا چیلنج سامنے آ جاتا ہے. ابھی بہت سارے جانی اور مالی نقصانات دیکھے، ان کے روزگار چلے گئے، مویشی چلے گئے، ان کے گھر ڈھہ گئے، بہت سارے نقصانات دیکھے. لیکن اس وقت وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی صحت کے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے. بہت ساری وہ بیماریاں جس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے، جیسے ڈینگی اور ملیریا یا ڈائریا، یہ بہت ساری تکالیف وہ دیکھ چکے. اور اب اس وقت جن بیماریوں سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں وہ ہیں ان کی اسکن ڈیزیزز. اور اسکن ڈیزیزز بھی ایسی جو کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے سنی نہیں تھی، دیکھی نہیں تھی. اور انہی میں ایک ڈیزیز، ایک بیماری ہے جس کا نام ہے لیشمنائسس. یہ کیا بیماری ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان میں اس کا نام اتنا زیادہ نہیں سنا گیا اور نہ ہی لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن بہرحال جہاں پر وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں وہیں پر ہم ان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہیں. وہ تمام ڈاکٹرز، وہ تمام لوگ جو انفرادی طور پر یا کسی این جی او کے تحت یا سرکاری سطح پر مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ تمام ڈاکٹرز، وہ تمام لوگ ان تمام چیزوں سے واقف ہیں. اور اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں ان تمام چیزوں سے جلد از جلد نجات دلائی جا سکے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج کی نشست میں جو مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں. ہماری پہلی مہمان ہیں ڈاکٹر سیدہ صدف اکبر صاحبہ، جو کہ مائکرو بایولوجسٹ ہیں اور انفیکشن ڈیزیزز کے حوالے سے بہت علم رکھتی ہیں اور انہیں کنٹرول کرنے کے بارے میں ہمیں بتائیں گی کہ یہ تمام بیماریاں جو اس وقت پھیلی ہوئی ہیں ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ہمارے دوسرے مہمان انتہائی محترم احمد رضا طیب صاحب، جو کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے سیکرٹری جنرل ہیں. آپ لوگ جو ہیں ان کیمپس میں جا کر کام کر رہے ہیں، ان سیلاب زدگان کو تمام وہ چیزیں پہنچا رہے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہے، چاہے وہ خوراک کے حوالے سے ہے، ان کے کپڑوں کے حوالے سے ہے، ان کی رہائش کے حوالے سے ہے. ان سے جانیں گے کہ انہوں نے جب ان کیمپس میں جا کر ان لوگوں سے ملاقات کی اور دیکھا کہ وہ کس حال میں ہیں، تو یہ بتائیں گے کہ انہوں نے کون کون سی بیماریاں دیکھیں جو اس وقت وہ لوگ فیس کر رہے ہیں. تو آپ دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید اور بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ٹائم ہمیں دیا. ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے آغاز کریں گے کہ ایک ایسی بیماری جس کا نام میں نے خود ابھی سنا، یعنی ہم اس سے پہلے پاکستان میں اس بیماری سے اتنا آگاہ نہیں تھے. اور جب میں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں سرچ کیا کہ لیشمنائسس کیا ہے، تو یہ ایک ایسی ڈیزیز اس کے بارے میں مجھے پڑھنے کو ملا کہ جو یورپ میں پائی جاتی ہے یا ساؤتھ افریقہ میں اس طرح سے. تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا پرابلم ہے اور یہ کیسے پاکستان میں آ گئی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے پاس لیشمینیا ایک وہ ہے، جیسے لیشمینیاسس ڈیزیز ہے، اور اس کا جو بیسکلی فیکٹر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس یہ ایک جو ہے نا پیراسٹک ڈیزیز ہے. یعنی کہ لیشمینیا ایک پیراسائٹ ہے جو ایک سینڈ فلائی ہوتی ہے ہمارے پاس، فلبوٹمک ایک ہمارے پاس سینڈ فلائی ہوتی ہے، جسے ہم جو ہے سمجھ لیں کہ وہ یعنی ایک مکھی ہے، مکھی بھی کہتے ہیں جسے. ایگزیکٹلی، بالکل. اور یہ نارمل مکھی سے تھوڑی بڑی ہے سائز میں؟ جی، یہ نارمل مکھی سے سائز میں جو ہے بڑی ہوتی ہے. تو یہ اس کے ذریعے یہ ایک پرسن سے جو ہے سیکنڈ پرسن میں یہ اسپریڈ ہوتی ہے.
تو ہم جہاں تک یہ بات ہے کہ ابھی تک ہمارے یہاں لوگوں کو اس کے بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ لوگوں نے اس کا نام پہلی بار سنا، تو یہ ہمارے پاس پاکستان میں اتنی زیادہ کامن نہیں تھی. بیسکلی اس جو ہے اس کا تعلق جیسے ہمارے پاس ڈفرینٹ افریقن کنٹریز ہیں، یورپ ہے یا پھر افغانستان، ایران، تو وہاں سے جو ہے بیسکلی اس کا تعلق وہاں سے، لیکن پھر ڈفرینٹ فیکٹرز کی وجہ سے، ڈفرینٹ ہجرت کے جو مائگریٹری ہمارے پاس پروسیس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے پھر اب اس کا جو ہے ہمارے پاس بھی بہت زیادہ اب کیسز دیکھنے میں آ رہے ہیں. اسپیشلی جب ہم ابھی ریسنٹلی اب جب فلڈ کنڈیشن کی بات کرتے ہیں تو فلڈ والے ایریاز میں اسپیشلی بلوچستان کی سائڈ میں اس کے ہمارے پاس ابھی بہت زیادہ کیسز، اسپیشلی چھوٹے بچوں میں، خواتین میں بہت اس کے جو ہے وہاں پر کیسز ہو رہے ہیں. صحیح، یعنی یہ جو ہے پرابلم آپ کہہ رہی ہیں کہ بیسیکلی یہ فلڈ ریلیف کے جو کیمپس میں پہنچی ہے یہ بنیادی طور پہ وہیں کی پرابلم نہیں ہے بلکہ دوسرے ایریاز سے آئی ہے. اس میں ہم پھر یہ بھی ایک گمان رکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تجارت کے حوالے سے، جب ہم افغانستان سے کچھ چیزیں بھیج رہے ہوتے ہیں یا منگوا رہے ہوتے ہیں یا ایران سے، تو اس میں بھی ہمیں پھر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ملک کی طرف آ رہی ہیں تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی. اس کے بارے میں مزید آپ سے پوچھوں گی کہ ہم اس کو مزید کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں. احمد صاحب یہاں موجود ہیں اور یہ آن گراؤنڈ جو ہیں بہت کام کر رہے ہیں، ان ایریاز میں گئے ہیں جہاں پر یہ تمام لوگ سیلاب زدگان جو ہے وہ بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. تو احمد صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے کون سے ایریاز کو اب تک وزٹ کیا ہے اور اس وقت آپ کیا پرابلمز ان لوگوں میں دیکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ تقریباً 2 مہینے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور پاکستان کے تو اچھے خاصے ڈسٹرکٹ 80+ ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں، جس میں سے تقریباً کوئی 30+ ڈسٹرکٹس میں ہم کام کر رہے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. 30+ ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے ہیں، جس میں اسپیشلی جو سب سے زیادہ متاثر ہے سندھ، جس کے 23 ڈسٹرکٹ متاثر ہیں، اور اس کے ساتھ جو بلوچستان، یہ 2 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ یہ متاثر بھی ہوئے ہیں. اور یہ ایک تو یہ ہے کہ KP کے یا مختلف کچھ ایریاز جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں سے پانی گزرا اور وہ پانی گزر گیا اور ان کے مسائل اس وقت جو ہو گئے، باقی پہ زندگی بحال ہو گئی. مگر یہاں تو یہ ہے کہ 2 مہینے گزرنے کے بعد بھی پانی ابھی تک وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. آج بھی دادو ڈسٹرکٹ میں بات ہو رہی تھی میری وہاں کی ٹیم سے، تو ابھی بھی دادو ڈسٹرکٹ سے لے کے جوہی کا علاقہ ہے وہاں پہ جانے کے لیے آپ کو بوٹس میں ٹریول کرنا پڑتا ہے. یعنی جو آپ نے 30 ڈسٹرکٹ سندھ کے کور کیے ہیں وہ سب متاثر ہوئے ہیں، سب جگہ پانی ہے. 29 میں سے 23 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ متاثر ہیں. اچھا. اور اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی کم متاثر ہے، کوئی زیادہ متاثر ہے. پانی جب آیا تو کچھ ڈسٹرکٹس انیشیلی جو ہے وہ افیکٹ ہوئے، کچھ ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ بعد میں افیکٹ ہوئے. تو اب یہ انڈس ریور کے ساتھ جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں اس وقت بہت زیادہ متاثر ہیں. وہاں پہ ابھی تک پانی اتنی ہائٹ پہ ہے کہ بوٹ سے ٹریولنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اگر آپ کو ریلیف بھی پہنچانا ہے ان لوگوں تک جو اپنے گھروں سے نہیں نکلے ہیں، ان لوگوں تک جو اگر آپ نے ریلیف بھی پہنچانا ہے تو یا تو وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جائے گی یا پھر وہ بوٹ کے ذریعے جائے گی. اور روڈ کے راستے تو ہیں ہی نہیں، روڈ تو بالکل تباہ ہو گئے ہیں. بریجز جو بنے ہوئے تھے، جو دریا جہاں سے بہہ رہا ہے وہاں سے جو بریجز بنے ہوئے تھے وہ بریجز سارے ٹوٹ گئے ہیں. اچھا. روڈ پہ ٹریولنگ اس کا مطلب ہے کہ پھر جو آپ لوگ سامان لے کے جا رہے ہیں اس کو پہنچانے میں تو بہت دقت پیش آ رہی ہوگی. بالکل، یقیناً بہت زیادہ دقت پیش آ رہی ہے. مگر یہ آسانی یہ ہے کہ ہم جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، یہ پاکستان آرمی ہے، پاکستان نیوی ہے، رینجرز ہے، یہ لوگ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں NGOs کو کہ جہاں بھی ہمیں جانا ہوتا ہے ہم ان لوگوں سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. جہاں پہ روڈز کے ذریعے ہم ریلیف کے جو بھی سامان ہے وہ پہنچا سکتے ہیں وہاں تک ہم پہنچاتے ہیں. ہمیں سیکیورٹی بھی یہ لوگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ایریا ہے تو لوگ روڈوں پہ آئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں، تو سیکیورٹی بھی یہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سیفلی جو ہے سامان جہاں پہ ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہاں پہنچا دیں. اور وہاں سے اگر ہم خود نہیں پہنچ سکتے تو اگر بوٹ کے ذریعے جانا ہے یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے جانا ہے یا کسی بھی طریقے سے جانا ہے تو یہ ٹیمیں ہماری ساتھ موجود ہوتی ہیں، پاکستان آرمی کی، رینجرز کی. وہ اپنے طور پہ بھی چیزیں جمع کر رہے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، مگر NGOs کو بھی پوری طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک جو ہے وہ سیف اور ایزی ایکسیس ہمیں مل جائے. تو جہاں تک آپ لوگ جا رہے ہوتے ہیں جب اتنا وہ بوٹ کے ذریعے، تو کیا وہ بہت لمیٹڈ ایریاز ہیں جہاں پر لوگ رکے ہوئے ہیں؟ کیا وہ وہاں سے نکل کے کسی بہتر جگہ پر نہیں آ پا رہے؟ دراصل پرابلم یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر الگ الگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے.
جی جی. بہت سارے لوگ جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں وہ جو ہے وہ روڈوں پہ آ گئے ہیں, اور وہ 2 مہینے سے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے پاس تو سر چھپانے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے, اور شدید گرمی پچھلے دنوں, اب تو آہستہ آہستہ موسم تبدیل ہو رہا ہے جی, مگر شدید گرمی میں یہ پچھلے 2 مہینے گزرے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بیماریاں اور سارے مسائل. مگر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اپنے گھر سے نکلنا اس لیے نہیں چاہتے کہ ظاہر ہے کہ جہاں پہ کوئی نہیں ہوتا نا تو وہاں پہ کرائم تو پہنچ جاتا کسی نہ کسی طریقے سے. تو بہت سارے لوگ اپنی ان کے جو مال مویشی جو بچ گئے ہیں یا ان کے گھر میں جو سامان ہے اس کی سیفٹی کے لیے, اور بہت سارے لوگ روڈ پہ جانا بھی نہیں چاہتے. ظاہر ہے کہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ وہ اپنا علاقہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے, اپنا علاقہ چھوڑنا نہیں چاہتے, یا جن کے گھر بچ گئے ہیں اور علاقہ تباہ ہو گیا وہ بھی اپنا علاقہ نہیں چھوڑنا چاہتے. تو اگر پانی بھی ہے تو اپنے گھروں کی چھت پہ رہ رہے ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں, اور این جی اوز اور جو گورنمنٹ اور جو سرکاری ادارے جو تمام سامان پہنچا رہے ہیں وہ سامان ان کو پہنچا رہے ہیں. مگر ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں تک ایکسیس جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل اس لیے ہے کہ چاہے آپ شپ کے ذریعے پہنچائیں چاہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچائیں, اس میں آپ ظاہر ہے کتنا لوڈ نہیں آپ ڈال سکتے. اگر آپ کراچی سے 10 ٹرک لے کے جا رہے ہیں 20 ٹرک لے کے جا رہے ہیں تو وہ ان ٹرک کا سامان ان لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ مشکل اس لیے ہے کہ ظاہر ہیلی کاپٹر بھی اگر جائے گا تو اس کی لوڈ کی لمٹ ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے, اسی طرح بورڈ کی ایک لمٹ ہوتی ہے, بھی ایک لمٹ ہے. ظاہر ہے لوگوں نے بھی بیٹھنا ہے اور سامان نے بھی جانا ہے, رکھنا ہے. تو یہ بہت زیادہ مسائل ہیں. مگر میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو لوگ ذاتی طور پر تنظیمات کے طور پر یا گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور امداد پہنچا رہی ہیں. واقعی میں اور اس طرح, اور ایسا نہیں ہے کہ صرف سیلاب زدگان جو ہیں انہوں نے یہ مشکلات فیس کی ہیں, جو 2 مہینے تک اپنے آسان جو مطلب شہر کی زندگی اور بالکل سہولت والی زندگی چھوڑ کے وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو مسلسل ان کے لیے کام کر رہے ہیں, مسلسل ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ہماری بھی ٹیمیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ٹیمیں مسلسل وہاں پہ ہیں, اور اکثر جو بیماریاں چل رہی ہیں, ملیریا چل رہا ہے, ڈینگی چل رہا ہے, اور اسکن ڈیزیز چل رہی ہیں, تو خاص طور پہ ملیریا جو ہے نا اس نے بہت زیادہ جو فلڈ ایریاز جو ہیں اس کو بہت زیادہ افیکٹ کیا ہوا ہے. تو وہ صرف جو متاثرین ہیں وہ افیکٹ نہیں ہو رہے, جو ان کے ساتھ موجود ہیں ان کی ہیلپ کے لیے وہ بھی بہت زیادہ, ان کی صحت جو ہے وہ بھی خطرے میں ہے ایک طرح سے, اور انہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا, بہت سارے وبائی امراض ایک ساتھ پھیل گئے ہیں نا, یعنی آپ ایک طرف ڈائریا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسری طرف ڈینگی آ جاتا ہے, پھر ملیریا آ جاتا ہے, اور یہ اب جلدی امراض جو ہیں انہوں نے ایک سر اٹھایا ہے, اور ایک نئی چیز جو ہے وہ آ گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ بےحد پریشان ہیں. اور آئی ایم شیور بہت سے لوگ تو یہ واقف بھی نہیں ہوں گے کہ یہ پرابلم ہے کیا. تو مجھے یہ بتائیے کہ اتنے بہت سارے وبائی امراض میں یہ جلدی امراض, اور پھر لوگوں کو یہ شعور دینا کہ یہ ہے کیا, ہم کس طرح سے ان کو بتائیں کہ یہ کیا پرابلم ہے, اور ان کو اپنے طور پہ اس کا علاج کرنے کی کوئی اجازت ہوگی یا نہیں, یا صرف ڈاکٹر ہی اس کا علاج کرے گا؟ بالکل, دیکھیں ابھی جیسے ہم اس کے بات کرتے ہیں کہ جب آپ کو سین فلائی بائٹ کر لیتا ہے کسی بھی پرسن کو, تو اس کے جو ہے نا یہاں پر جیسے اگر اس وہ جو جیسے ہماری جو ڈفرینٹ باڈی پارٹس ہوتے ہیں جو اوپن ہوتے ہیں, جیسے ہمارا فیس ہے, ہاتھ پیر ہے, گردن کا حصہ ہے, تو وہاں پر جیسے بائٹ کیا تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہاں پر جو ہے ہلکا سا جو ہے نشان آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اور پھر آگے جب جیسے جیسے آپ کا ٹائم بڑھتا جاتا ہے آپ کا جو ہے زخم اس میں انکریز ہوتا جاتا ہے, یعنی وہ اس جگہ پہ زخم بن جاتا ہے اور وہ اسکن جو ہے اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل, لیکن اس میں ایک چیز امپورٹنٹ یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے نا جیسے ہمارے پاس ملیریا, چکن گونیا, ڈینگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کہ آپ کو فوراً ہی سائن اینڈ سمٹمز اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن اس میں جو ہے لیشمینیاسس میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں یہ کہ اگر جیسے وہاں پر جو بھی متاثرہ فرد ہے اگر ان کو موسم گرما میں اس کا جو ہے موسم ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو اگر اس نے بائٹ کیا تو آپ کے جو ہے ونٹر سیزن میں جا کر آپ کو اس کے سائن اینڈ سمپٹم اسٹارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن میں یہ نمودار ہوتی ہے؟ سمجھے اس میں جو ہے نا آپ کے جو ہے منتھس کا ٹائم لگتا ہے, 3 سے 4 منتھس میں, 3 سے 4 مہینے کے بعد نمایاں ہوتے ہیں وہ تکلیف, کہ یہ جو ہے فوراً آپ کے وہاں پر جو ہے زخم بننا اسٹارٹ نہیں ہو جاتا. تو پھر وہ آگے جا کر جب آپ کا زخم پھر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور پھر وہاں پر دیکھیں جیسے کہ ابھی ہم فلڈ کی بات کر رہے تھے تو وہاں پر بیسکلی تو جو ہے لوگوں کو ابھی ڈینگی, ملیریا, ٹائیفائڈ کی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے, نہ کہ یہ کہ ہم ان سے جو ہے لیشمینیاسس کی بات کریں. تو اس میں جیسے نا بہت سے لوگ ابھی جیسے وہاں پر اسپیشلی چھوٹے بچے اور جو ہمارے پاس خواتین ہیں. اچھا, اس میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بتاؤں کہ یہ جو مکھی ہوتی ہے نا یہ جو ہے چند فٹ تک کی جو ہے اڑ سکتی ہے.
تو اسی لیے جو ہے نا اس کی رینج میں جو ہے زیادہ تر چھوٹے بچے اور جو ہے خواتین آ رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ زیادہ ہائٹ پہ نہیں اٹھتی ہے, زیادہ ہائٹ پر نیچے نیچے رہتی ہے. بالکل. اور یہ انہی لوگ, اگر جیسے بہت سے لوگ جیسے ابھی کیونکہ جیسے فلڈ والی ہماری کنڈیشن ہے تو وہاں پر لوگ جو ہے زمین پر جو ہے سو رہے ہیں, ان کی تمام ان کا جو لیونگ اسٹائل ہے وہ سب جو ہے زمین کی سب کچھ زمین پر سامان بھی وہیں رکھا ہے, وہیں لیٹ رہے ہیں, وہیں سو رہے ہیں, اسی وجہ سے وہاں پر اتنا جو ہے اس کا ایکسپوجر ہو رہا ہے. اور پھر اس میں سیکنڈ چیز یہ کہ لوگ جو ہے نا, لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, اس کی وجہ سے لوگ جو ہے ڈفرینٹ دیسی ٹوٹکے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ڈاکٹر کے پاس جو ہے فوری طور پر رجوع نہیں کرتے ہیں. تو کیا اس پہ کوئی عام سا مرہم لگایا جا سکتا ہے اگر کسی کو کوئی زخم نمودار ہو؟ نہیں, ویسے یا ڈاکٹر کو دکھائیں پہلے؟ ہاں, اگر جیسے آپ سب سے پہلے تو جو ہے ڈاکٹر کو دکھائیں. فرسٹ ایڈ تو جو ہے آپ کی لازمی ہے, پھر اس کے بعد ہی جو ہے آپ کا ڈاکٹر ہی آپ کو جو ہے سجیسٹ کرے گا. کیونکہ اس میں دیکھیں اگر ایک بار آپ کے پاس اوپن, وہ آپ کے پاس چاہے کسی بھی قسم کا جو ہے وونڈ ہو, اگر وہ اوپن ہے تو اس میں آگے جا کر جو ہے ڈفرینٹ اقسام کی جو ہے آپ کے بیکٹیریل انفیکشنز کے بھی چانسز ہوتے ہیں, فنگل انفیکشن کے بھی چانسز ہوتے ہیں. اور جیسے کہ وہاں پر جو ہے فلڈ والے کنڈیشن میں ہر طرف پانی ہے وہاں پر ابھی, تو وہاں پر جو ہے ان سب جیسے ہمارے پاس بیماریاں ہیں تو ان سب کی جو ہے نا افزائش اسی وجہ سے ہی بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ وہاں پر ان سے ایک مینجمنٹ کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے, صفائی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ جو ہے آپ کے لیشمینیاسس کی جب ہم بات کرتے ہیں اسپیشلی, تو یہ ان علاقوں میں جو ہے زیادہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کے پاس آپ کے مویشی اور آپ کا ہیومن دونوں کا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا. اور جہاں پر جو ہے کچے مکانات ہوتے ہیں. کیا یہ جانوروں میں بھی ہو سکتی ہے؟ جی جی, یہ جانوروں میں بھی ہو سکتی ہے. اور جو ان کا جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے, جیسے کچے مکانات ہوتی ہیں, اینٹوں کے آپ کے بیچ میں جو ہولز ہوتے ہیں وہاں پر رہتے ہیں. اسی لیے جو ہے نا اس کو ابھی تک جو ہے ایک نیگلیکٹڈ ڈیزیز کہا جو ہے جاتا تھا, کیونکہ یہ زیادہ تر جو ہے جیسے جو ہمارے پاس پور ایریاز ہوتے ہیں ان علاقوں میں جو ہے زیادہ ہوتی ہے جہاں پر کچے مکانات بنے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح صحیح. تو یہ وہاں پر جو ہے یہ زیادہ پنپتی ہے, زیادہ رہتی ہے. لیکن آپ نے بتایا کہ یہ تھوڑا گرمی کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے جب اب موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے تو اب اس کے کیسز کم ہونے چاہیے. سردیوں میں تو اس کے جو ہے پھر ہمارے پاس کیسز جو ہے زیادہ آئیں گے, کیونکہ لوگوں کو اس کے سمٹمز نظر آنے شروع ہو جائیں گے. سمٹمز اب نظر آنے شروع ہوں گے. بالکل صحیح صحیح. ابھی آپ سے دوبارہ اس کے حوالے سے مزید پوچھیں گے کہ علاج کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے میں احمد صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے بتایا کہ آپ نے بہت سارے ڈسٹرکٹس کو وزٹ کیا, سندھ میں بھی, بلوچستان میں بھی. اس وقت جو ہے سندھ کے ان تمام ڈسٹرکٹس کی کیا پوزیشن ہے, اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت کیا مشکلات آپ کو دیکھنی پڑ رہی ہیں؟ اس وقت تو آپ سمجھیں کہ جو انڈس ریور کی جو بیلٹ ہے اس کے اطراف میں جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں وہ ابھی تک متاثر ہیں. وہاں سے پانی ابھی تک 100% پانی نہیں اترا ہے, مگر کافی سارے ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جو وہاں سے پانی تو اتر گیا ہے, مگر اب لوگ جو ہے اب ظاہر ہے کہ زندگی کی طرف, بحالی کی طرف جانا ہے انہوں نے. صحیح. تو ان کے ظاہر مال مویشی سب بہہ گئے ہیں, گھر ختم ہو گئے ہیں, تو اب ظاہر ہے کہ ریہیبلیٹیشن کی طرف اب کام شروع ہو رہا ہے. المصطفیٰ کی طرف سے بھی ہماری جو ٹیمیں موجود ہیں اس وقت ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم میڈیکل کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تو ہم میڈیکل پہ کام کر رہے ہیں. اور اب ہمارا میڈیکل کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ فیز ہے نا وہ ریہیبلیٹیشن ہے. اب وہ ان کے جو مکانات جو ٹوٹ گئے ہیں ان کو دوبارہ سے بنوانا ہے, یا ان کے جو مال مویشی جو مر گئے ہیں, جو مطلب جس طرح بھی آپ سپورٹ کر سکیں, چاہے وہ ریہیبلیٹیشن ان سینس آف ہاؤسنگ ہو یا ان سینس آف دیئر اکانومی. مطلب یہ کہ ہمیں بحالی کی طرف اب کوشش کرنی ہے, تاکہ ظاہر ہے کہ یہ جو مشکل اب آ گئی ہے اب وہ واپس اپنی زندگی کی طرف بڑھیں اور ان کا کوئی جو گھر. بالکل آپ نے صحیح کہا. مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا, ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ایک تو جو پانی کا بہاؤ اس دفعہ رہا ہے, تو جب ہم ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور فوکس کرنا ہوگا کہ پانی کا بہاؤ کا وہ ایریا جس سے ابھی وہ گزر کے گیا ہے, ہمیں انہی جگہوں پہ دوبارہ گھر نہیں بنانے ہیں. دوسری ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اب گلوبل وارمنگ کے تحت یہ تمام موسمی تبدیلیاں ہم مسلسل دیکھیں گے. آنے والے دنوں میں ٹھنڈ بھی بڑھے گی, گرمی بھی بڑھے گی, سختی موسم کی بڑھتی چلی جائے گی. خدا نہ خواستہ اگر پھر سے ایسی بارشیں ہوتی ہیں تو کیا ہمیں ریہیبلیٹیشن میں اس چیز کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے گھر بنائیں کہ جو اول تو پانی کے بہاؤ والے راستے میں نہ ہوں, دوسرے ان کی کنسٹرکشن اتنی اچھی اور بہتر ہو جو ان گھروں کو دوبارہ سے بہا کر نہ لے جا سکے. بالکل, آج کل انہی چیزوں پہ کام چل رہا ہے. کل بھی ایک کور کمانڈر کراچی نے ایک میٹنگ رکھی ہوئی تھی جس میں NGOs وغیرہ کو بلایا ہوا تھا, اور جو بھی آرمی نیوی وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے.
اور ریہیبلیٹیشن پہ ڈسکشن چل رہی تھی. ٹھیک تو اس پہ یہی پلاننگ چل رہی ہے کہ ہم جو بہاؤ والے علاقے ہیں وہاں پہ کوئی گھر دوبارہ سے تعمیر نہ ہو تاکہ وہ اگلے سال پھر انہی مسائل کا شکار نہ ہو. خدا نہ خواستہ تباہی نہ آئے. بالکل. مگر ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس سال جو فلڈ آیا ہے 2022 کا جو فلڈ ہے, یعنی کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کوئی فلڈ نہیں آیا. جی بالکل. تو اس میں تو صرف بہاؤ والا ایریا نہیں, پورا یعنی کہ سندھ تو پورا ہی تقریباً جو ہے, چاہے وہ بہاؤ والے پانی سے ہو یا بارش کے پانی سے ہو, وہ تو پورا سندھ ہی تباہ ہوا ہے. ابھی بھی جو میں نے آپ کو جیسے دادو ڈسٹرکٹ کا ذکر کیا یا 7 ہے, وہ ایریاز تو ابھی بھی پانی کے اندر ہیں, اور وہاں پہ صرف وہ پانی نہیں جہاں سے دریا بہہ رہا ہے اس کے اطراف, وہ تو پورے مطلب کلومیٹرز تک پانی ہی پانی ہے. تو مطلب یہ فلڈ تو ایسا تھا کہ اس میں تو سمجھیں کہ انسان کا کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا اس چیز کو. مشکل تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن اس کو حل کرنا ہمارے کنٹرول میں ہے. ہم بہتری کی طرف جاتے ہیں, ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم جتنا اپنے آپ کو سیکیور کر سکیں, کم سے کم ہم بالکل ان ڈینجرس ایریاز میں نہ کریں تاکہ ہر سال پھر اسی مسائل کا شکار ہوں جو اس سال ہوئے ہیں. تو کم سے کم آپ ایسے ایریاز میں گھر کو ڈیولپ کریں, اور این جی اوز بھی اور گورنمنٹ بھی اور سارے لوگ اسی پہ ہی فوکس کر رہے ہیں کہ ایسے ایریاز میں ان لوگوں کو اب ریہیبلیٹیٹ کیا جائے تاکہ اگلی دفعہ اگر بارش کا زیادہ سلسلہ ہوتا ہے یا پانی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے تو انہی مسائل کا دوبارہ شکار نہ ہو. تو یہ کوشش ہے. مگر ظاہر ہے کہ جیسے کہ 2010 میں 11 میں ہم نے دیکھا تو بہت سارے ایسی بلڈنگز بھی, ایون کے پی کے کی ایسی بلڈنگز بھی گر گئیں جو 2010 میں بھی گری تھی. تو تھوڑا دوبارہ پھر بنائی انہوں نے, دوبارہ گر گئی. تو تھوڑا سا ہماری بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہم لوگ کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ وقتی آسانی جو ہے وہ دیکھتے ہیں, جو لانگ ٹرم میں ہمارے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ پریشانی کا بہت زیادہ, میرا خیال ہے اس وقت جو زیادہ ضرورت ہے نا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ خود سے فیصلے نہ کرے. جیسے آپ نے بتایا کہ تمام فورسز کے لوگ جو ہیں وہ اب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور تمام این جی اوز کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے. اسی طرح ظاہر ہے جو بھی ماہر تعمیرات ہیں اور دیگر لوگ, ان سے بھی وہ مشورے کر کے جو ہے پلاننگ کر رہے ہیں اور فردر اس حوالے سے. تو یہ بہت ایک اچھی بات ہے. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا پروگرام کے آغاز میں کہ زندگی چیلنج کا نام ہے, اور چیلنج جتنا بڑا ہوتا ہے کامیابی بھی اتنی بڑی ملتی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ اس وقت جو کام پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اور جو ریہیبلیٹیشن کا ایک بہت پازیٹیو کام آگے بڑھ رہا ہے, تو انشاءاللہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ آئندہ خدا نہ خواستہ کوئی دوبارہ سے بارش کی صورتحال ہوتی ہے تو اپنے لوگوں کو ان نقصانات سے بچا سکیں. وقت ہوا ہے ایک مختصر سی بریک کا, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر ان لوگوں سے مزید پوچھیں گے کہ اب کیا بہتری کے کام ہیں جن کی طرف یہ آگے بڑھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام درد آشنا میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ابھی ہمیں ہماری ایک اور مہمان نے جوائن کیا, ان کا تعارف کراتے ہیں اور پھر سوالات کا سلسلہ آگے بڑھے گا. ہماری بہت پیاری سی مہمان سلمیٰ ظفر صاحبہ, جن کو آپ ویسے تو بہت سارے کام دیکھتے ہیں ان کے ڈراموں کے حوالے سے بھی, لیکن یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور پبلک اسپیکر بھی ہیں. بہت سارے جو ہیں کام کر رہی ہیں سیلاب زدگان کے حوالے سے, ان کے علاقوں میں بھی گئی ہیں اور انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے, تو ان سے بھی ان کا ایکسپیرینس لیں گے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. یہ بتائیے گا مجھے کہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ سمٹمز کیا ہیں اس پرابلم کی, جو ہم جلدی بیماری کی بات کر رہے ہیں, تو کیا یہ لیشمنائسس ایک ایسی پرابلم ہے کہ اگر ہم کچھ اسپریز وغیرہ یوز کریں تو اس سے اس کو روکا جا سکتا ہے, کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. دیکھیں دس از لائک اب ویکٹر بورن ڈیزیز, جیسے ہمارے پاس ڈفرینٹ, جیسے ہم ڈینگی کی بات کرتے ہیں, ملیریا کی بات کرتے ہیں,
تو یہ بھی اسی طریقے سے، کیونکہ اس کے جب ہم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں نا، تو اس میں ایک تو آپ کا جو ہے آپ کا ماحولیاتی جو ہے فیکٹر ہو گیا، اور پھر آپ کی جو ہے پوری جیسے آپ کی کلیننگ ہو گئی، صفائی ستھرائی والی تمام، جیسے ہمارے پاس اسپرے ہے، یہ اس میں جو ہے یہ تمام چیزیں ہو گئی. اچھا اس میں جو ہے نا، جیسے ہمارے پاس جو اس کے افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں پر جیسے ہم اپنے جو ہے ملیریا کے لیے، ڈینگی کے لیے ابھی ہم اپنے ماسکیٹو والے اسپرے کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں ان تمام جگہوں پر جو ہے باقاعدہ کرنا چاہیے. لیکن اس کا جو ایک بیسک روٹ ہے وہ ہم جب ہم اس کے ماحولیاتی فیکٹرز کی بات کرتے ہیں کہ سینڈ فلائز جو ہے آئی کہاں سے، کیونکہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس کیا ہے نا کہ ہم لوگ ڈیفورسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے جو ہے جنگلوں میں گھر بنانے سٹارٹ کر دیے ہیں. تو جب آپ کسی کے رہائشی علاقے میں جا کر رہنا شروع کر دیں گے تو یعنی کہ ہم نے ان والی کمیونٹی کو جو ہے ڈسٹرب کر دیا اور دعوت دے دی کہ ہمارے پاس دعوت دے دی کہ وہ آ جائے ہمارے پاس. تو بیسکلی کہ جو سینڈ فلائز ہیں وہ بھی ہمارے پاس جو ہے جنگلوں میں رہتی ہیں، جنگلات میں. تو ہم جب ان کے پاس آہستہ آہستہ ہم نے وہاں پر ان کے جو ہے ان کے علاقوں کو ہم نے جو ہے رہائشی علاقوں میں جو ہے کنورٹ کر دیا. صحیح ہے. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ چیز اب اتنی اسپریڈ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی ڈیفورسٹیشن ہے کہ اتنی زیادہ ہم لوگ جو ہے جنگلات کی کٹائی میں جو ہے لگ گئے ہیں، تو یہ بھی اس کا جو ہے بہت امپورٹنٹ جو ہے فیکٹر ہے. لیکن جب ہم اس کی انڈیویجولی اگر ہم بات کریں تو اس کی آپ کے پاس جیسے ہم لوگ کے پاس اسپرے کا ایک وہ ہوتا ہے فیکٹر وہ ہے، اور پھر جیسے ہم لوگ اس میں نیٹ استعمال صفائی کا جو خیال ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ دیکھیں میں نے بھی شروع میں بتایا نا گندگی جتنی ہوگی مکھیاں اتنی آئیں گی. کیونکہ اب بھی آپ کا اس میں جو ہے نا آپ کے جو اگر مویشی ہیں آپ کے پاس تو وہ بھی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. تو اگر جیسے ہمارے پاس ابھی جب ہم فلڈ والے اپنے ایریاز کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ابھی ان کے پاس کوئی ایک سیپریٹ تو بالکل صحیح ایسا کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ جو صاف ستھری ہو، ان کے اینیملز بھی نہ ہوں اور وہ جو ہے خود بھی رہیں. تو وہاں پر ہمیں جو ہے نا جو ہے بیسکلی جو ہے نا اس کا ہمیں اگر ان کے ساتھ وہاں پر اینیملز ہیں بھی تو وہ ان اینیملز کو بھی ایک طریقے سے جو ہے صاف رکھا جائے، اور پھر ان کے وہاں پر جیسے اسٹولس وغیرہ وہ ہیں اور جو بھی ان کے جو ہے فضلہ جو ہے اس کو ڈسپوز آف کیا جائے پراپر طریقے سے، پراپرلی ڈسپوز آف. بالکل صحیح. یعنی اصل چیز جو ہے وہ صفائی ہے. اگر ہم صفائی کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنی سی جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں. ماحولیاتی فیکٹر ہے. اچھا اس میں ایک چیز ابھی جو ہماری بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، میں اس میں ایک چیز ایڈ اپ کروں گی کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے نا، تو آئی ایم فرام ملی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو ہم لوگ جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں جو آپ کا ایک پری اسسمنٹ ہوتا ہے نا اس کو ہمیں جو ہے لازمی، ہم لوگ جیسے ابھی ہم رسک اسسمنٹ کی ابھی جیسے بات کر رہے تھے، تو اس سے پہلے کے جو ہمارے پاس انتظامات ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے بیسکلی پہلے جو ہے یہ تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اس پہ ہم مزید آپ سے پوچھیں گے کیونکہ ابھی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں نا، لیکن جب تک حکومت کے ساتھ مل کے اس کو پلان نہ کیا جائے تو یہ چیز آگے نہیں بڑھ سکتی. احمد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے بتایا کہ کتنے زیادہ ڈسٹرکٹ افیکٹڈ ہیں، کہاں کہاں آپ لوگ جا کے کام کر رہے ہیں، بہت ساری پرابلمز آپ لوگ فیس بھی کر رہے ہیں. تو اس وقت جب آپ لوگ مختلف ادارے الگ الگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر کئی ادارے ایک ساتھ پہنچ جاتے ہیں اور کوارڈینیشن نہیں ہوتی. تو اس طرح کی پرابلمز کتنی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ اس طرح کا میں بتاؤں کہ جو ادارے جن لوگوں کا ایکسیس ایریاز میں ہے، جن لوگوں کے والنٹیئرز یا جن لوگوں کے لوگ موجود ہیں، وہ تو پھر بھی اویئرنیس رکھتے ہیں کہ کہاں پہ کیا سچویشن ہے، کہاں پہ کیا سچویشن نہیں ہے، اور اپڈیٹ بھی لے لیتے ہیں. جیسے ہمارے یہ جو فلڈ کا کام چل رہا ہے تو یہ مطلب ہمارے یہ فلڈ کا کام کے علاوہ بھی پورا سال جو ہے وہ آپ لوگ تو پورا سال ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں. تو جن این جی اوز کے روابط ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ایریا کے اندر، وہ تو اویئرنیس یا ان کے اپنے لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں تو ان کا ایک نیٹ ورک ہے. مگر اس کے علاوہ بہت ساری جو این جی اوز ہیں جو شہروں میں ہی کام کرتے ہیں یا ذاتی طور پر جو لوگ جا کے سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں یہ پچھلے جو ہمارا یہ 2 مہینے گزرے اس میں یہ بہت زیادہ رہا سلسلہ کہ کسی بڑے میڈیا چینل نے کوئی ہائی لائٹ کر دیا کہ فلانا شہر بہت زیادہ متاثر ہے، اور ایک بلوچستان کا کوئی ایک ڈسٹرکٹ ہے جس کا ہائی لائٹ نہیں ہو سکا کہ وہ بہت زیادہ متاثر ہے. بالکل صحیح. تو ہو یہ رہا تھا کہ سارے لوگ اسی طرف جا رہے ہیں جس کو میڈیا نے ہائی لائٹ کر دیا، اور اس طرف کوئی نہیں جا رہا جس کو میڈیا جس تک نہیں پہنچ سکا. تو یہ بہت زیادہ پرابلم. اس کا مطلب ہے میڈیا کی ذمہ داری جو ہے وہ دگنی ہے. ایک تو وہ صحیح جگہوں ان تمام جگہوں پہ جائے،
اور پھر جہاں جہاں زیادہ افیکٹڈ لوگ ہیں ان کے بارے میں بہت تفصیل سے بتائیں, بالکل, تاکہ جو نئے آنے والے ہیں وہ جان سکیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. مگر اب یہ سلسلہ ہو رہا ہے, چونکہ ظاہر ہے کہ ان 2 مہینوں میں بہت ساری چیزیں ظاہر ہے کہ ہم نے بھی سیکھی سمجھی, اور جو گورنمنٹ بھی دیکھ رہی ہے تو وہ چیزوں کو آرگنائز کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں. اب جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا کہ اب ہم یہ کوآرڈینیشن کر رہے ہیں کہ اب ہم ریہیبلیٹیشن میں جائیں تو اس میں یہ نہ ہو کہ ایک ہی ڈسٹرکٹ میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جی, یہ میں نے سوال اسی لیے کیا. اب یہ سلسلہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن میں NGOs مل کے یہ کام کر رہی ہیں کہ پاکستان آرمی کی طرف سے بھی کل ایک میٹنگ تھی کہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کر دیے جائیں کہ ایک NGO ہے المصطفیٰ ہے مثال کے طور پہ تو یہ ڈسٹرکٹ کر لے, اور دیگر NGOs ہیں تو وہ یہ ڈسٹرکٹ کر لیں, ڈسٹرکٹس ڈیوائیڈ ہو جائیں تاکہ مطلب جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے یا جو بھی ایکٹیویٹی جو ضرورت ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ کہیں پہ ضرورت سے زیادہ امداد پہنچ رہی ہے اور کہیں پہ بالکل ہی نہیں پہنچ رہی. اس کو مینیج کرنے کے لیے جو ہے اب یہ سلسلہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سارا کام جو ہے وہ کوآرڈینیشن زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکے. سلمیٰ صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. جناب آپ بتائیے کہ آپ نے بھی بہت سے ایریاز کو وزٹ کیا ہے جو اس وقت افیکٹڈ ہیں, آپ نے خود جا کے ان لوگوں کو دیکھا, ان سے ملی کہ وہ کیا کیا چیزیں فیس کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ کون سے ایریا میں آپ گئی اور اس وقت کیا پرابلم جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے یا جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پہلے تو سب کو میرا بہت بہت سلام اینڈ تھینک یو سو مچ فرحان جی. اس ٹائم آپ سے دیکھ کے میں وہ دل کی بات کہہ سکتی ہوں جو آپ کے بھی ذہن میں چل رہی ہے. جہاں ہم ریہیبلیٹیشن کی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ملاتے ہوئے میں آپ کو ایریا بھی بتاؤں گی. ضرورت کس چیز کی ہے یہاں سے ہی نوٹ کرنا شروع کر دیں. ضرورت اگر ریہیبلیٹیشن کی ہے یا اس بارے میں سوچنے کی ہے کہ نیکسٹ جو گھر بن رہے ہیں کہیں اس فیز میں نہ بنا رہے ہوں جہاں دوبارہ پانی آئے گا, کیونکہ یہ ہر سال آنے والا چکر ہے. اب تو گلوبل وارمنگ ہے اور یہ شاید بار بار دیکھا جائے گا. اب ہمیں کرنا کیا ہے, ہم ایسی اسپنج سٹیز کس طرح بنائیں, اپنے سٹیز کو اسپونج کیسے کریں کہ وہ پانی کو جتنا ہو سکتا ہے استعمال ہو جائے اور کم سے کم ہمیں ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑے. یہ ڈیزاسٹر تو ہوگا لیکن اس کی جو سرکمسٹانسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے, اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اس چیز پہ ہم سب کو پڑھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, کیونکہ ہم سب کے ہاتھوں میں موبائلز ہیں اور ہم ہر وقت سرچ کرتے رہتے ہیں. اس چیز کے بارے میں سرچ کریں. دوسری چیز یہ کہ بینگ اے مدر میں یہ دیکھوں گی کہ میری یوتھ کیا کر رہی ہے. میں نے اپنا جو ذمہ پہلے دن آج سے 8-9 سال پہلے جب سے میں میڈیا میں آئی ہوں تب سے میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ میری ذمہ داری ایک ماں کی ہے. میں بے حیثیت ماں کام کرتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ میں یوتھ کو کتنا موٹیویٹ کر سکتی ہوں. تو میری جو 8 سال کی محنت ہے وہ مجھے اس ڈیزاسٹر فیز میں نظر آئی. اور ہم کشمور تالکا تنگوانی وہاں پر بیس ہم نے کیا ہے کرم پور کے اندر, کیونکہ وہاں جو گھر ہے وہ ایک طرح سے میرا ہی ہے, میرے داماد کا گھر ہے. تو ہم نے اس کو بیس بنائی ہے. میرے اپنے بچے وہاں موجود ہیں. امیر حیدر علی بجرانی آن فٹ وہاں گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ رہے ہیں, وہ وہاں کھڑے ہیں. لیکن جانے سے پہلے اگر یہ میں 25 دن سے 30 دن کی کہانی آپ کو بتاؤں تو فرحان جی آپ حیران ہو جائیں گی کہ یہ پھر وہی بات بتاتی ہوں, یہ وہی میرے بچے ہیں جو گھروں میں آرام پسند ہیں یا جو باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھ کر آئے ہیں, جو اچھی جابس پہ بھی ہیں, جو اچھا کھا پی بھی رہے ہیں. تو انہیں اس فیز کو دیکھنے کی کیا ضرورت تھی وہاں اتنی محنت کرنے کی. لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں آن گراؤنڈ ریالٹیز تو انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے کسان ہیں جو آج بیج بو رہے ہیں. یہ وہ جذبہ ہے جو بیدار رکھنا یہ ہم ماؤں کا کام ہے. میں بار بار کہوں گی, میں بینگ اے مدر بات کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کا بویا ہوا اناج ہم نے کھایا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور آج ہم نے کھایا ہے, کل اگر ان میں ہمت نہیں رہے گی تو ان کی اولاد نہیں بوئے گی دوبارہ. ٹھیک ہے, آج ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑیں گے, وہ نہیں بوئیں گے تو میری اولاد کہاں سے کھائے گی. تو یہ اپنی ہی مدد آپ کے لیے جو قدم اٹھ رہا ہے یہ بیسکلی اپنی ذات کے لیے, ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا قرض ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے تاکہ وہ احسان کرتے رہے ہیں ہم پر. بے شک. تو یہ ایک فیز تھا جس کو ہم نے اپنے گھر کے اندر چلایا اور الحمدللہ ہمارے بچے اٹھ کر گئے ہیں. جس ٹائم ہم گئے تھے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ہم نے پلان نہیں کیا تھا, کسی سے مانگنے کا نہیں سوچا تھا. دوست احباب میں یہ بات شروع کر دی کہ ہم کشمور جا رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو یہ بھی یاد ہو جب سٹارٹ ہوا تھا یہ ڈیزاسٹر سیل تو GDC سے بھی آواز آئی, ہر جگہ سے یہ آواز آئی جب تک کشمور تک پہنچیں گے. یہ لاسٹ ڈسٹرکٹ بنتی ہے سندھ کی اور جیکب آباد آگے مطلب بلوچستان سٹارٹ ہو جاتا ہے. وہاں تک پہنچیں گے تو شاید وہاں لوگ نہیں بچیں گے. یہ اتنا کڑا لفظ تھا جس نے ان سب کو بیدار کر کے رکھ دیا. اور اس نے کہا کہ میں وہاں پہنچوں گا, میں اپنی جگہ کو بیس بناتا ہوں, میں ہر NGO کو, حکومتی اداروں کو, فوج کو ویلکم کرتا ہوں, آئیں
میرے گھر رکیں, ان کی خدمت کرنا میرا کام, لیکن یہ کسی ایک ہاتھ سے مدد نہیں ہو سکتی. اگر فرحانہ جی سچ بولنے پہ آؤں, اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ حکومت کیوں نہیں کرے گی, ٹھیک ہے, مجھے بتائیں 2 ہاتھوں سے کتنوں کی مدد کریں گے. آپ کو اگر 8 اکتوبر کا زلزلہ یاد ہو تو 2 ہاتھوں کو بھی مشین کے طور پر استعمال کیا گیا تھا. جب اپنے پیارے دفن ہوئے ہوتے ہیں زمین کے اندر اور چلا رہے ہوتے ہیں نا, تب آپ مشینوں کا انتظار نہیں کرتے, آپ کسی اور کا انتظار نہیں کرتے, آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. جب ہم وہاں پر پہنچے حالات بہت برے تھے. سب سے پہلے تو حیدر نے سکھر پہ سے جب پلین سے پکچرز میرے پاس پہنچی تو آپ اندازہ کریں سکھر سٹی کی کوئی روڈ نہیں دکھتی تھی. اینڈ آئی واز لائک اوکے, یہ جہاز لینڈ کہاں پر کرنا ہے. یہ میں سٹی کی بات کر رہی ہوں, میں گاؤں کی بات نہیں کر رہی. وہاں سے کشمور جانے تک کا راستہ, وہاں سے کرم پور جانے تک کا راستہ, آگے گاڑیاں نہیں جاتی, ٹریکٹر اور ٹرالیاں استعمال کی گئیں. جب وہاں پر پہنچے تو ظاہری بات ہے وہ لوگ کسی نہ کسی مسیحا کے انتظار میں بیٹھے ہیں. یہاں ہم ایک دوسرے کی ٹانگ بہت جلدی کھینچنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں. میں ان سب سے یہ بات کہہ رہی ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ آ گیا, اب یہ اس بات سانپ گزر گیا, لکیر مت پیٹیے کہ سیلاب آیا کیوں, کیسے ہو گیا, اتنا نقصان کیوں. پلیز آ گیا, پہلے بچ جائیے, پہلے زندگی بچائیے. تو سوال کریں گے, بچیں گے تو پھر دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. تو جب ہم وہاں پر پہنچے تو سب دیکھ رہے تھے, اور واقعی میں اس بات کو حق اللہ کہتی ہوں, پہنچ نہیں سکتا تھا کوئی بھی, بہت ہی مشکل تھا جو فلو تھا پانی کا. جب ہم وہاں پر پہنچے ہیں اور جب دروازے کھلے ہیں گھر کے, ہمارے پاس آپ حیران ہو جائیں گی, ہارڈلی میرا خیال ہے 50 کے قریب ٹینٹس تھے اور 250 کے قریب راشن تھا. ہم نے کہا تھا بسم اللہ, اور اپنی مدد آپ کے تحت شروع کیا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ کرنے والا ہے, کیونکہ کوئی کسی کی اس ٹائم پہ مدد نہیں کر سکتا سوائے میرے رب کے. بے شک ایسا ہی ہے. اور کہاں اس نے یہ ذریعہ بنایا, یہاں پر میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کروں گی. میرے ان پڑھے لکھے بچوں کو ماشاءاللہ حیدر برونیل سے پڑھ کر آیا ہے, اس کی ٹرمز ہیں وہاں پر, ان کو بات کرنے کی تمیز ہے, انہیں یہ پتہ ہے انہوں نے سوشل میڈیا پازیٹیولی کیسے یوز کرنا ہے. یہ سب سے اچھا اہم پوائنٹ ہے, یوز پازیٹیو, جو اصل پرابلم ہے اسے لوگوں تک پہنچائیں. باتیں کرنے کے لیے مت کریں, ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے لیے مت کریں, تماشا بنانے کے لیے مت کریں. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, پاکستان میں آج بھی اتنی پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. یہاں کی عوام میں آج بھی اتنی پوٹینشیل ہے, جب وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو ہم بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دے دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے وہ سٹارٹ کیا, ان کے جتنے لنکس تھے وہاں پر یو کے اندر, ان لوگوں نے رابطہ کیا. سارے بچے جو ان کے دوست احباب جو ساتھ پڑھتے تھے, انہوں نے ہمیں پیسے بھی بھیجے, لوگ بھی آئے, ایڈ بھی آئی. یہاں بہت ہی سمجھداری کے ساتھ, سب سے پہلے ہم راشن لے کر گئے تھے, ہم نے راشن دیا, لیکن دیکھ ہم کیا رہے ہیں. سب نے مجھ سے سوال کیا راشن جا رہا ہے, پکائیں گے کہاں پر. آپ بھوکے کی طرف دیکھیں, آپ بھوکے کو روٹی دیں گے نا تو وہ نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس کے بعد کیا کروں گا. ٹھیک ہے, یہ ایک سائیکی ہے انسان کی. جب آپ اس کو راشن کا تھیلا دیتے ہیں نا تو اس میں اس تھیلے کو ہاتھ لگانے سے ہی اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ پلان کرنا شروع کرتا ہے پکانا کیسے ہے. بالکل دے نیڈ دیٹ پلاننگ, دے نیڈ دیٹ, اپنے دماغ کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. اب کیا کریں, اب کیا کریں. ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے سوکھی لکڑیاں اٹھا لی ہیں, گیلی لکڑیاں اٹھائی ہیں, اس کو آگ لگائی ہے, مٹی کو گول کیا ہے, نیچے سے ہانڈی نہیں ہے, اس میں کھانا بنایا ہے, بچوں کو روٹی کا آسرا دیا ہے. ہمت آ گئی جاگنے کی, ہمت آ گئی اٹھ کر چلنے کی. زندگی وہ امید کا پہلا چراغ ہے جو جلانا ضروری تھا, جو جلانا بہت ضروری تھا. بالکل صحیح. اور پھر اس کے بعد جب ان لوگوں نے سر پر ہاتھ رکھنا شروع کیا تو جو مدد بھی کرنے جا رہا ہے اس کو بھی آثر ہوا, نہیں میں کچھ کروں گا, کیونکہ پہلا قدم آپ اٹھا لیتے ہیں, ڈر کے بھاگ آتے ہیں فرحانہ جی بچے. ایگزیکٹلی, اپنی جان پیاری ہوتی ہے, پھر بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, بیماریاں, مائیں ہم جیسی مائیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, بیٹا بیمار نہ ہو جانا, ماسپل من لینا, فلاں کر لینا, یہ نہ ہو. لیکن یہ سارے نخرے اس وقت بھول جاتا ہے انسان جب آپ کا اپنا بھائی بیمار پڑا. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر حالات اتنے برے تھے, میں صدقے جاؤں ان لوگوں کے کہ جو مسلسل ہفتہ بھر اس پانی کے اندر چل رہے تھے. آپ پانی کے اندر 3.5 گھنٹے دیتی ہوں, 1 گھنٹہ نہیں. آپ لوگ مینیکیور پیڈیکیور کرانے جاتے ہیں, تھوڑی دیر 15 منٹ زیادہ ہو جائیں تو آپ کا پاؤں سکن گل جاتی ہے. 3 گھنٹے کے بعد آپ اپنے پیروں کا حال دیکھیے گا کہ اس کی کیا کنڈیشن ہو جاتی ہے. وہ ہفتوں کے اس مڈ والی مٹی, اس وزنی پانی کے اندر زور لگاتے ہوئے چل رہے تھے, اور ان کے پاؤں زخمی تھے, چھالوں سے بھرے ہوئے تھے. یہ ان کی کنڈیشن تھی. ان کے بچوں کی سکنز اڑ گئی ہوئی تھی, اس میں مکھیاں بھی بیٹھ رہی تھیں. آج ہم بات کر رہے ہیں صفائی کر لینی چاہیے, بھینسوں کا فضلہ سنبھال صحیح طرح کو کر لیں. بھائی یہاں جان بچانے کی پڑی ہوئی ہے,
یہاں عذاب ہو گیا بچے کو روٹی کھلانے ہیں, بچے خارج کریں. آپ کو میں حیران ہوں گے, آپ یہ بتائیں کہ جس ٹائم میرے پاس فون آیا اور حیدر نے مجھے کہا کہ امی جب میں آٹا دے رہا ہوں, جب میں راشن دے رہا ہوں تو لوگ مجھے راشن واپس کر دیتے ہیں, ہمیں راشن مت دو, ہمیں مچھردانی دے دو. او خدایا. جو لوگ 24 گھنٹے کے جاگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں روٹی نہیں چاہیے, مچھردانی. آپ سب نے وہ تصویر دیکھی ہوگی اور اس تصویر کو دیکھ کے ایک سوال تو کیجئے. یہ میرے بچے نے مجھے وہ تصویر بھیجی اور مجھے کہتا ہے ہم مر کیوں نہیں جاتے. ایک بچہ زمین پر بیٹھا ہے چھوٹا سا اور وہ گھاس توڑ کر کھا رہا ہے. او خدایا. تو میں اس ینگسٹرز کے صدقے جاؤں, قربان جاؤں ان کی سوچ کے اوپر, ان کے اس جذبے کے اوپر کہ جنہوں نے مجھے کہا کہ ہم مرن کیوں نہیں جاتے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر. ہماری اس تعلیم کا, ہماری اس ڈگریوں کا, اکاؤنٹس کی ہو, ڈاکٹر کی ہو, کسی بھی چیز, کیا فائدہ جب ہم اپنے بہن بھائیوں کا کام نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. ان لوگوں نے وہاں پر ڈیلی 10,000 لوگوں کا کھانا پکایا ہے اس گھر کے اندر کھڑے ہو کے, اور پکانے کے بعد دیا ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ یہ بہت بڑا کام کیا. اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس نے ایک بورڈ بنا دیا تھا. لوگوں کو یہ تھا کہ شاید کوئی انفلوئنس ہے گورنمنٹ کا یا فوج کا یا پولیٹیکل پارٹی, نہیں. یہ بچے پڑھے لکھے, انہوں نے ایک بڑا سا بورڈ لگا دیا. انہوں نے کہا یہاں پر بجرانی خاندان صرف غریب کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہے اپنے گھر کے دروازے کھول کے. یہ خاندان نہیں دے رہا, ہم صرف آپ کی امانتیں آپ تک پہنچانے والے ہیں. یہ ایک وہ جذبہ ہے سلمیٰ صاحبہ آپ نے جو بتایا کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ جاری بھی رہنا چاہیے, اس کو ہمیں اپنے نوجوانوں میں آگے بڑھانا چاہیے. جیسے احمد صاحب آپ نے کہا کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ مسلسل کام کر رہی ہے, اور ماشاءاللہ آپ لوگ تو پورا سال کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں. آپ کے ساتھ کتنے ینگسٹرز ہیں, اور یہ جذبہ جو سلمیٰ جی بتا رہی ہیں آپ کے نوجوانوں میں کتنا نظر آیا اس وقت جب آپ لوگ پہلے فیز میں وہاں پر پہنچے تھے؟ میں یہی, جیسے ہماری تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی کہ جو لوگ وہاں کے ہیں وہ تو ظاہر ہے مسائل کا شکار ہیں, انہوں نے تو اپنی بھی مدد کرنی ہے اور اپنے ساتھ والے لوگوں کی بھی مدد کرنی ہے. مگر جو شہروں سے, یونیورسٹیز سے, کالجز سے جو ینگسٹرز نکل کے جا رہے ہیں اور اپنی آسان جو زندگی ہے اس کو ترک کر کے وہاں پہ موجود ہیں, ہفتوں تک, مہینوں وہاں پہ موجود ہیں, اور اپنی جیسے کہ اس وقت ملیریا اور ان کی بہت سارے ہمارے جو والنٹیئرز جو کراچی سے اور مختلف شہروں سے جا رہے ہیں, وہ بہت سارے لوگ بیماریوں کے ساتھ واپس آتے ہیں. یعنی وہ پھر واپس آتے ہیں, پھر دوسرے لوگوں کو بھیجنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو. یہ ٹیمز کا جانے کا آنے کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. وہ وہاں جاتے ہیں, کوئی ڈینگی, کوئی ملیریا, ان بیماریوں کے ساتھ پھر واپس آتے ہیں, پھر ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, پھر واپس جاتے ہیں. تو یہ تو مطلب سمجھیں کہ ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں, جہد مسلسل ہے, اور یہ ایک جہاد ہے جو تمام لوگ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے کہ ایک ماں کے کردار کی حوالے سے بات کی, تو یہ ان کی بھی بڑی ہمت ہے کہ جو اپنے بچوں کو اس مشکل میں اور ان بیماریوں کے ساتھ, ان مسائل میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. اور مطلب اور اس میں صرف وہ ینگسٹرز نہیں ہیں, پوری فیملیز جو ہیں وہ انگیجڈ ہیں. جی بالکل, میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ ہیں جو پورے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر تم خود نہیں دیکھو گے تو تم اس کو اس طرح سے کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ اگر کراچی کی یا کسی بھی شہر کی بات کریں, لوگوں کے گھر راشن ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, فیملیز سے راشن کلیکٹ کر رہے ہیں, پیک کر رہے ہیں, کپڑے کلیکٹ کر رہے ہیں, پیک کر رہے ہیں, اور خود بھی جا کے دے رہے ہیں, NGOs کے ذریعے بھی دے رہے ہیں, لیکن پتہ ہے ایک بڑی اہم چیز یہ کہ ہم یہ نہ سوچیں گے بس ہم نے یہ 1 مہینے یا 2 مہینے کام کیا اور بس ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا. کیونکہ ظاہر ہے کسی کا گھر بہہ جائے, کسی کا روزگار بھی بہہ جائے, کھڑی فصلیں بہہ جائیں, تو یقیناً یہ 1-2 مہینے کا کام نہیں, یہ سال بھر یا اس سے بھی زیادہ کا کام ہے. تو ہمیں مستقل مزاجی چاہیے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ, اور جو پیچھے دیکھ رہے ہیں, جو تھک گئے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں, جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے آئیں اور اس کو آگے بڑھائیں, اسی جذبے کے ساتھ اس کو جلد جو ہے مکمل کریں. ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم نے بہت بات کی کہ ہم جو اس وقت جلدی امراض پھیلے ہوئے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں, وہ تمام چیزیں کیسے ہو رہی ہیں, کیا کرنا چاہیے. بہت ساری ایسی آئیڈیل سچویشنز ہیں جو ابھی نہیں پیدا ہو سکتی. ظاہر ہے کہ صفائی کا نظام جو ہے ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے جو کہ ایک نیڈ ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ پہلے ہی مٹی اور گارے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس خشک جگہ ہی نہیں ہے, تو آپ صفائی کا کیا کانسیپٹ وہاں پر لے کر آئیں گے. لیکن ایسی صورتحال میں بھی ڈاکٹرز جا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس پرٹیکولر پرابلم کو, جو جلدی امراض اس وقت پھیلے ہوئے ہیں, کیا میڈیکیشنز ہیں یا کیا وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو ہم خود ان لوگوں کو بتا کر بچا سکتے ہیں کہ بھئی ان چیزوں کا احتیاط کرو تو بچ جاؤ گے, اور اگر یہ پرابلم ہو گئی ہے تو کیا وہ میڈیسن اویلیبل ہیں پاکستان میں جو ان تک پہنچ سکتی ہیں؟
دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ نا کہ جیسے ابھی ہم لوگ وہاں پر ڈفرینٹ فیکٹرز پر ورکنگ کر رہے ہیں، تو وہاں پر ہمیں جیسے یہ سب جیسے ویکٹر بورن ڈیزیز ہیں، ڈفرینٹ ہمارے پاس وہاں پر گیسٹرو انٹسٹینل ڈیزیز ہیں جیسے ڈائریا، کولرا، ہیپاٹائٹس، پولیو، تو یہ سب جتنی بھی ہمارے پاس واٹر بورن یا پھر فوڈ بورن ڈیزیز وہاں پر ہو رہی ہیں، تو ان سب سے ان لوگوں کو جو ہے نا جیسے ہم ڈفرینٹ فیکٹرز میں کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ہمیں ایک آگاہی کی بھی فیسلٹیز وہاں پر ہونی چاہیے کہ جیسے ہمارے پاس ڈفرینٹ میڈیکل فیلڈ سے وہاں پر جو ہے والنٹیئرس ہیں، ہمارے ڈاکٹرز وہاں پر جا رہے ہیں، تو وہ ان کو بتاتے جائیں کہ اگر آپ کو جیسے ابھی انہوں نے بات کی کہ وہاں پر جو ہے لوگوں کو اتنا پتہ ہے کہ ان کو مچھروں سے بچنے کے لیے مچھردانی چاہیے، تو وہ ان کے پاس ایک آگاہی کا ہمیں جو ہے فیکٹر لازمی دینا چاہیے کہ اگر ان کو ٹائیفائڈ سے محفوظ رہنا ہے تو ان کو صاف پانی استعمال کرنا ہے، لیکن وہ صاف پانی ان کو کہاں سے ملے گا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پینے کا پانی جو ہے وہ یہاں سے بہرحال ویسے جا رہا ہے اور لوگ اس کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ کہ اگر جیسے ہم جو ہے ابھی تو ہمارے پاس یہ جو ہے فلٹر کا یا اس طریقے کی چیزیں، جیسے پہلے ابھی بھی گاؤں دیہات میں لوگ جو ہے ململ کے دوپٹے سے جو ہے پانی چھان کر استعمال کرتے تھے، ہاں اس کو بوائل بھی نہیں کرتے، اور اس وقت تو مزید بیماریاں پانی میں آ چکی ہیں۔ تو اگر آپ جیسے کسی صرف چھان کر بھی پانی اگر استعمال کر رہے ہیں نا، تو اس سے بھی آپ بہت ساری کنٹامینیشن سے خود کو جو ہے محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا بیسک، کیونکہ دیکھیں ابھی ہم ان سے اگر کوئی اس طریقے کی ہائی فائی یا کوئی اس طریقے کی بہت زیادہ پریونٹیو باتیں کر رہے ہیں تو وہ بالکل امپریکٹیکل ہے کہ وہ کیسے ان کے لیے وہاں پر اس چیز کو مینیج کرنا ہوگا، تو انہی کے ہی گراؤنڈ پر رہتے ہوئے، انہی کے ہی ایک مینٹلٹی کو یا انہی کے ہی تمام سرکمسٹینسز کو دیکھتے ہوئے ان کو ہم جو ہے صرف جو بیسک ان کے لیے آگاہی کی چیزیں وہ دیں کہ اگر ان کو وہ چاہے ہم ڈینگی، ملیریا، چکن گونیا یا آپ کا لیشمینیا، اس طریقے کی کسی بھی ویکٹر بورن ڈیزیز سے آپ کو محفوظ رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ مچھردانی استعمال کریں، صحیح ہے۔ زیادہ تر اب جیسے وہاں پر جو ہے آپ فل آستین کے جو ہے کپڑے جتنے حد تک یہ جو آپ نے مچھردانی کی بات کی نا، اسی طرح جب ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں اور جتنے لوگ وہاں پہ خود کام کر کے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، ہمارا بنیادی طور پہ مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے وہ لوگ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا وہ لوگ جو کچھ سامان دینا چاہتے ہیں اپنے ان بھائیوں کو، بہنوں کو، تو وہ چیزیں دیں جو ہم یہاں پر آپ کو بیٹھ کے بتا رہے ہیں۔ تو مچھردانی جو ہے وہ ٹاپ پہ رکھیں کہ ہر فیملی کو جو ہے 2-3 مل سکیں، اور کوئی بھی جو صاحب حیثیت ہیں اور وہ کچھ دے سکتے ہیں تو اس چیز کو رکھیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی کہ کوشش کریں کہ جیسے یہاں سے ہم لوگ ان کو جو بھی ان کے ڈریسز وغیرہ جو ہم ان کو دے رہے ہیں تو فل سلیوز والے دیں، ویسے بھی موسم تبدیل ہو رہا ہے کہ مکمل کورڈ ہوں، کیونکہ اگر ان کے ہمارا ہاتھ پیر کھلے ہوئے ہوں گے۔ ٹائم بہت کم ہے، بس ایک میں میسج دینا چاہوں گی احمد صاحب، آپ بس مختصر سے ایک میسج جو آپ لوگوں کو دینا چاہیں کہ یہ چیز دے دیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ ہم ان لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ویسے اس وقت تو تیزی سے اس پہ کام کر رہے ہیں، ویکٹر ڈیزیز کے حوالے سے یا جو بھی مچھر مکھیاں اور یہ سارے مسائل ہیں اس پہ تو تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ کل بھی ہم میٹنگ میں تھے تو کچھ کیمیکل بھی یہاں پہ کچھ گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا آرمی اور این جی اوز وغیرہ ہیں، اس پہ اسپریز پہ اور ان چیزوں پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ بہت جلد انشاءاللہ اس چیز کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا جائے گا۔ مگر اس وقت جو ضرورت ہے نا وہ اب یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی زندگی کی طرف بحال کیا جائے، اس لیے کہ 80% ایریاز میں پانی کافی حد تک اتر چکا ہے، باقی 20-25% باقی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگلے 10-15 دن میں آنے والے دنوں میں وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مگر ضرورت اس چیز کی ہے کہ جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہم جو سبزی کھاتے ہیں یا جو اناج کھاتے ہیں وہ انہی لوگوں کی محنت سے ہی ہمیں ملتا ہے، تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام دوبارہ سے جلدی کرنا شروع ہو جائے تو ہمیں انہیں ریہیبلیٹیٹ کرنا پڑے گا، بالکل یہ بڑی اچھی ان بات کو وہ فیسلٹیز واپس دینی پڑیں گی جس کے ذریعے وہ یہ محنت کرتے تھے اور ہم لوگ وہ سہولتیں جو ہیں وہ اویل کر رہے تھے۔ سلمہ صاحبہ ایک مختصر سا میسج کیا لوگوں کو کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹرز کی بڑی سخت ضرورت ہے، میڈیکل کیمپس کی سٹل بہت سخت ضرورت ہے۔ ڈینگی وہاں پر جہاں گندا پانی ہے وہاں ڈینگی کا مچھر نہیں ہوگا، مچھر صاف پانی میں ہوتا ہے، لیکن ملیریا اور ٹائیفائڈ سے ہی جان جا رہی ہے لوگوں کی، یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ اچھا ایک چیز ساتھ ساتھ ایڈ کرتی جاؤں، پانی پینے کا وہاں اویلیبل نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہاں سے پلاسٹک کی بوٹلز بھیجی ہے۔ جب ہم اس ڈیزاسٹر فیز سے نکلیں گے تو ہم ایک اور بحران کے اندر کھڑے ہوں گے، وہ ہماری ہوگی پلاسٹک کی بوتل۔ ہم اس بحران کے اندر آ کر کھڑے ہو جائیں گے جو ہم نے ان علاقوں میں بھیج دی جہاں پلاسٹک کی بوتل اتنی زیادہ تھی پہلے نہیں تھی، تو پھر ہمیں ایک نئی مشکل کا سامنا ہوگا۔ اس کے لیے میں نے یا میرے گھر سے حیدر نے واٹر کا ڈاکٹر جو پاک بیٹے ہیں ان سے ریکویسٹ کی، ان کا فلٹر بغیر موٹر کے چلتا ہے، گریوٹی کی مدد سے چلتا ہے، اور میں یہ خوشی سے کہوں گی ہماری بچے بنا رہے ہیں، ماشاءاللہ پلیز ہمارے یہ بلکہ مجھے کسی نے کلپ بھی بھیجا کہ وہ فلٹر کا اور وہ گندا پانی وہاں ہم نے فلٹر کیا ہے پانی
اور لوگوں کو پینے کا پانی وہ بوٹل کے اوپر لگا کے وہاں یہ ویسے نارملی وہ ایک فلٹر جو ہے وہ تقریباً 2 سال کے لیے کافی ہوتا ہے 5 فیملی افراد کے لیے. ٹھیک ٹھیک. بٹ وہاں پر یہ ہوگا کہ 25 لیٹر کے بعد دوبارہ اس کو صاف کرنا پڑے گا, اس سے زیادہ اور کوئی پرابلم. تو جتنا ہم کر سکتے تھے یہ کوشش کی ہے. میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہے یو کے ڈاکٹرز ہمارے پاس آئے ہیں, میڈ لائن ڈاکٹرز آئے ہیں, اس کے علاوہ خالصہ ایڈ والے آئے ہیں, انہوں نے وہاں پر کام کرنا شروع کیا. لیکن کام کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں, بٹ ان تک پلیز میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے, اپنے بچوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں, صحیح میسیجز فارورڈ کریں. ہم نے سوشل میڈیا استعمال کیا, ان کو انگیج کیا. صحیح. اب پھر اس پی ٹی وی کے پلیٹ فارم کے توسط سے میں کہتی ہوں کہ ہر این جی او کو ویلکم کہتے ہیں, ہر اس انسان کو جو مدد کرنا چاہتا ہے آئیں اور ہمارے ساتھ لگیں. ہم کسی ایک گاؤں میں نہیں کھڑے, یہ نہیں کہ ہمارا ہے, ہم نے سوچا یہ تھا کہ چلو اپنے گاؤں میں جا کے کچھ اپنے گاؤں کو بھی سنبھال لیں تو پورا سندھ لیکن آپ اندازہ کہ 3 گاؤں کور کر چکے ہیں, 3 گاؤں کور کر چکے ہیں, کچے کا ایریا کور کر چکے ہیں, بے شمار لوگ وہاں پر دعائیں دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو ری ایبلیٹیشن کی بات ہو رہی ہے, اب ہم ری ایبلیٹیشن فیز میں جا رہے ہیں اور بہت جلد آپ کے ساتھ پکچرز شیئر کریں گے کہ ہم نے زمینوں کے اوپر سے یہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال. اور ہم جیسے مستقل اپنے پروگرامز میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے نا, وہ آپ لوگوں کو باخبر رکھنا ہے ان تمام حالات سے جو لوگ وہاں جا کر کام کر رہے ہیں اور جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں اس وقت کیا پوزیشن ہے بیماری کے حوالے سے, ان کی صحت کے حوالے سے, ان کی نیڈز کے حوالے سے. ہم نے ان کو دوبارہ سے خوشحال بنانا ہے, ہم نے ان کو دوبارہ ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے, ان کے گھروں میں انشاءاللہ آباد کرنا ہے, تاکہ وہ پھر سے وہ تمام کام کریں جو ہمیں وہ سب کچھ پرووائڈ کرتے تھے. وہ فصلیں اگائیں, وہ سبزیاں اگائیں, وہ پھل اگائیں, اور ہماری زمینیں جو ہیں وہ آباد رہیں اس وطن کی. اللہ رب العزت پھر سے ہمیں اس قابل کرے کہ ہم وہ لہلہاتی وہ سرسبز اپنے باغوں کو دیکھیں, ان سبزیوں کو دیکھیں اور خوش اور آباد رہیں. تو وہ تمام چیزیں جو یہاں شیئر کی گئیں, مجھے امید ہے کہ جو لوگ کوئی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے, انفرادی سطح پر ہو یا آپ کسی گروپ کی صورت میں کر رہے ہیں, ان چیزوں کو مد نظر رکھیں جو یہاں پر بتائی گئی ہیں, اور وہ چیزیں بھجوائیں جن کی اس وقت ضرورت ہے. یقیناً آپ کو ان پروگراموں سے فائدہ ہی ہو رہا ہوگا. آج کا یہ پروگرام مکمل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ آئیں, آپ نے ہمیں اتنی اچھی باتیں بتائیں. احمد صاحب آپ کا شکریہ, آپ لوگ ہمیشہ پورا سال ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی نہ کسی پروجیکٹ پہ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہمیں اچھا بتا رہے ہوتے ہیں. سلمہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے جو کام کیا یقیناً لائق تحسین ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے کہ آپ اس کام کو اور اچھی طرح نبھا سکیں. اپنی میزبان فرحانہ اویس کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.